امریکا ایران جنگ کو روکنے سے لے کر امریکہ اور ایران کو پاکستان یعنی اسلام آباد میں ایک ٹیبل پر بٹھانا، اور پھر سوئٹزرلینڈ میں بھی جب ایران نے امریکی صدر کے بیانات پر مذاکرات میں بیٹھنے سے انکار کیا تو پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوشش کی وجہ سے وہ مذاکرات بحال ہو سکے۔ اس ساری کامیابی کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ کسی لمحے یا کسی ایسے موڑ پر پاکستان کو ان مذاکرات سے الگ کر دیا جائے جہاں سب سے زیادہ پاکستان کی ضرورت ہو؟ اور اگر ایسا کیا گیا ہے تو پھر اس کی ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک نئی بحث کا آغاز اس وقت ہوا جب سوشل میڈیا پر عادل راجہ کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے۔ عادل راجہ نے اپنے دعوے میں یہ کہا کہ پاکستان اور قطر جو امریکہ اور ایران کے مذاکرات کروا رہے تھے، اس میں عادل راجہ نے اپنے انٹیلیجنس ذرائع سے تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پاکستان کو مبینہ طور پر امریکہ ایران ثالثی مذاکرات سے الگ کیا گیا ہے۔ امریکہ، ایران اور قطر کے درمیان طے پانے والے 3 فریقی سمجھوتے کے تحت اب دوحہ یعنی قطر واحد ثالث کے طور پر کردار ادا کرے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور عادل راجہ کا یہ دعویٰ کتنا سچا ہو سکتا ہے، کیونکہ بھارت اور اسرائیل وہ تو پہلے روز سے ایسی خبریں اپنے سوشل میڈیا سے لے کر روایتی میڈیا پر پھیلا رہے تھے، لیکن وہ محض جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئی۔ یہاں تک کہ بھارتی میڈیا نے تو یہ تک کہہ دیا کہ پاکستانی وزیر اعظم کو سوئٹزرلینڈ دعوت ہی نہیں دی گئی اور ان کے آنے پر پابندی لگا دی گئی، جو بعد میں جھوٹ ثابت ہوا۔ اور سب نے دیکھا کہ جس طریقے سے امریکی نائب صدر پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملے تو یقینی طور پر وہ انہی کا استقبال کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ البتہ پاکستان میں ابھی ایران کے صدر مسعود پزشکیان آئے تھے اور ان کے دورے کے دوران 2 اسٹیٹمنٹ شہباز شریف کی جانب سے دی گئیں جو انتہائی نازک اسٹیٹمنٹ تھے، لیکن وہ بدقسمتی سے ایک دوسرے کے ہی الٹ یا خلاف تھے، جس کے بعد شاید کہیں معاملات خراب ہوئے ہوں۔ شہباز شریف نے ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام کے متعلق پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر بات کی جائے گی، جس پر بعد میں ایران نے وضاحت کی کہ اس MOU میں ایران کے بیلسٹک میزائل کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی اس پر بات کی جائے گی۔ جبکہ بعد میں شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی تو وہاں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جب دنیا کے دیگر ممالک بیلسٹک میزائل پروگرام رکھ سکتے ہیں تو ایران کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کیا اس ایک بیان کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ بظاہر اس کے کوئی آثار تاحال نظر نہیں آئے ہیں۔ ایران کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، قطر کی جانب سے یا پاکستان کے اندر سے ایسی کوئی خبر یا آواز سنائی نہیں دی ہے، کیونکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان خود پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پاکستان آئے اور ایران پر جنگ مسلط کیے جانے کے بعد ایرانی صدر کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ تھا اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، جہاں ایرانی صدر کی پاکستان کے صدر آصف زرداری، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سب سے الگ الگ 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں نہ صرف پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا بلکہ اس خطے کے سیکیورٹی معاملات کو بھی زیر بحث لایا گیا۔